آج ہم ایک ایسی طاقتور اور قدیم کہانی کی بات کریں گے جو ماخذ میں بیان کی گئی ہے، حضرت لوط علیہ السلام اور شہر سودوم کی کہانی۔ یہ ایک ایسی داستان ہے جو ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی ایک واضح تنبیہ کے طور پر ہمارے سامنے کھڑی ہے۔ سدوم آج یہ صرف ایک شہر کا نام نہیں ہے بلکہ گناہ کی علامت بن چکا ہے، لیکن اس نام کے پیچھے ایک شہر، اس کے لوگ اور ایک نبی کی جد و جہد کی ایک پوری داستان ہے، ایک ایسی کہانی جس کا انجام آج بھی ایک عبرت ہے۔ تو یہ سب شروع کیسے ہوا؟ اس کہانی کا آغاز ہوتا ہے حضرت لوط علیہ السلام کے ایک مشن سے، جب انہیں ایک ایسے شہر بھیجا گیا جو ہر طرح کی اخلاقی حدود کو پار کر چکا تھا۔ اچھا، تو حضرت لوط جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، فلسطین کے شہر سدوم پہنچے۔ یہ شہر جغرافیائی طور پر تو ایک حقیقت تھا، لیکن اخلاقی طور پر یہ مکمل تباہی کے دہانے پر کھڑا تھا۔ تو آخر سدوم میں ہو کیا رہا تھا؟ وہاں کے گناہ صرف ذاتی نہیں تھے بلکہ پورے معاشرے میں پھیل چکے تھے۔ ماخذ کے مطابق راستوں پر مسافروں کو لوٹنا اور قتل کرنا ایک عام بات تھی، لیکن سب سے بڑھ کر وہ ایسی جنسی بے راہ روی میں مبتلا تھے جو پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی تھی، اور وہ یہ سب کچھ چھپ کر نہیں بلکہ کھلے عام بغیر کسی شرم و حیا کے کرتے تھے۔ تو ایسے بگڑے ہوئے معاشرے کے بیچ میں حضرت لوط کی جد و جہد کا مرکز کیا تھا؟ انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا، لیکن جواب میں انہیں کیا ملا؟ صرف دشمنی، مذاق اور دھمکیاں۔ یہ تھی حضرت لوط علیہ السلام کی پہلی بالکل سیدھی اور سچی پکار۔ انہوں نے لوگوں کو اللہ کا خوف یاد دلایا اور خود کو ایک قابل بھروسہ پیغمبر کے طور پر پیش کیا، جس کا مقصد صرف اور صرف ان کی بھلائی تھا۔ یہاں دیکھیں، ٹکراؤ بالکل صاف نظر آتا ہے۔ ایک طرف ایمان اور اطاعت کا پیغام تھا تو دوسری طرف ایک کھلی دھمکی۔ مطلب لوگوں نے نہ صرف ان کی بات سننے سے انکار کیا بلکہ الٹا پیغام لانے والے کو ہی شہر سے نکال دینے کی دھمکی دے ڈالی۔ ذرا سوچیں کہ حضرت لوط کتنے تنہا ہوں گے۔ ان کی یہ جنگ صرف باہر گلیوں میں نہیں تھی بلکہ ان کے اپنے گھر کے اندر بھی تھی۔ سالوں کی محنت کے بعد صرف ان کے گھر والے ایمان لائے، اور ستم ظریفی یہ کہ ان کی اپنی بیوی ہی ان کی سب سے بڑی مخالف تھی جو انہیں اپنے ہی گھر میں اذیت دیتی تھی۔ اور پھر ان کے تکبر اور انکار نے ایک نیا موڑ لیا۔ انہوں نے مذاق اڑاتے ہوئے حضرت لوط کو سیدھا چیلنج کر دیا کہ جس عذاب سے ڈراتے ہو اسے لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ یہ ان کے ایمان سے مکمل انکار تھا۔ جب اپنی قوم سے ہر طرح کی امید ختم ہو گئی، جب وہ پوری طرح مایوس ہو گئے، تو حضرت لوط نے اللہ سے مدد اور فتح کی دعا کی، اور ان کی وہ دعا قبول کر لی گئی۔ اس کے بعد واقعات بہت تیزی سے پیش آئے۔ پہلے تو دریا پر کچھ مہمان نظر آئے، خوبصورت نوجوانوں کے روپ میں۔ حضرت لوط انہیں دیکھ کر سخت پریشان ہو گئے کیونکہ وہ اپنے شہر کے لوگوں کی نیت جانتے تھے۔ انہوں نے مہمانوں کو چھپا کر گھر تو پہنچا دیا، لیکن ان کی اپنی بیوی نے غداری کی اور چپکے سے جا کر شہر والوں کو خبر کر دی۔ اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا، راز فاش ہو چکا تھا، اور شہر کا ایک پرتشدد ہجوم ان کے دروازے پر آ کھڑا ہوا۔ یہ لمحہ انتہائی کشیدگی کا تھا۔ یہ حضرت لوط کی بے بسی کی انتہا تھی۔ وہ ہجوم کے سامنے کھڑے تھے جو اپنی ہوس میں کچھ بھی دیکھنے یا سننے کو تیار نہیں تھا۔ انہوں نے آخری کوشش کی، لیکن وہ جانتے تھے کہ وہ ان وحشی لوگوں کے سامنے بالکل بے بس ہیں۔ اور ٹھیک اسی لمحے جب ساری امیدیں دم توڑ چکی تھیں، کہانی کا رخ ایک دم بدل گیا۔ مہمانوں نے اپنی اصلیت ظاہر کی۔ وہ عام انسان نہیں بلکہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے تھے۔ اس ایک لمحے میں طاقت کا توازن پوری طرح بدل چکا تھا۔ فرشتوں کی آمد کا مطلب تھا کہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ سدوم کے لیے مہلت ختم ہو گئی تھی۔ وہ رات جو شہر والوں کے لیے گناہ کی رات تھی، اب ان کے لیے عذاب کی صبح بننے والی تھی۔ حضرت لوط اور ان کے ماننے والوں کو بچنے کے لیے صاف ہدایات دی گئیں، لیکن اس حکم میں ایک شخص شامل نہیں تھا، ان کی اپنی بیوی جو غداروں میں سے تھی اور جسے پیچھے ہی رہنا تھا۔ اور پھر تباہی شروع ہوئی۔ ماخذ کے مطابق صبح ہونے سے پہلے حضرت لوط اور ان کے ساتھی نکل گئے۔ پھر ایک زوردار جھٹکے نے پورے شہر کو اٹھا کر الٹ دیا، اور اس کے بعد کھنڈرات پر پتھروں کی بارش برسی۔ ہر چیز، ہر کوئی تباہ ہو گیا، بشمول حضرت لوط کی بیوی کے جو پیچھے رہ گئی تھی۔ تو اس پوری تباہی کے بعد سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس کا مقصد کیا تھا؟ ماخذ بتاتا ہے کہ یہ صرف ایک سزا نہیں تھی بلکہ آنے والوں کے لیے ایک سبق تھا، ایک دائمی نشانی۔ ماخذ کے یہ الفاظ اس پوری کہانی کا خلاصہ کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی طاقت اور اس کی رحمت
दोनों की याद दहानी है। ताकत उनके लिए जिन्होंने नाफरमानी की और रहमत उनके लिए जिन्होंने ईमान का रास्ता चुना। और ये इस कहानी का हतमी और बहुत संजीदा नतीजा है। सिर्फ लोग ही नहीं बल्कि उनके शहर, उनकी पहचान और उनका नाम सब कुछ सफाए हस्ती से मिटा दिया गया ताकि वो आने वाली नस्लों के लिए एक मिसाल बन जाएं। माखिज इस कहानी को बार बार एक निशानी कहता है। तो सोचने की बात यह है कि ये निशानी आखिर क्या पैगाम देती है। ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी हम सबको गौर व फिक्र की दावत देता है।